حلال رشتے کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہوتی عورت۔ الفاظ سخت ہیں پر میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے کسی نے میسج کیا اور کہا کہ نعمان میری عمر 35 سال ہو چکی ہے، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بڑے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخری انداز سے کہتے ہیں 7 پشت ہو گئے نے، ابھی تک اسی خاندان تو بار بیاہ نہیں کیتا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچ چکی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی رشتے آئے، لیکن مجال ہے میرے والدین نے یا بھائیوں نے کسی نے ہاں کی ہو۔ میری دلی جذبات کبھی سے حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چینخ چینخ کر آسمان سر پر اٹھا لوں اور دھاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدا را میری شادی کر دیں، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا و شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہوں۔ میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن چکی ہوں۔ شادی بیاہ تقریبات میں جب اپنی سہیلیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے درد کی ایک چینخ اٹھتی ہے، یا خدا ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دے جو اپنے خاندان کے رسم و رواج کو نبھانے کے لیے اپنے بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کر واپس آ کر والدین سے کہوں کہ لو اب اچھی طرح نبھا لو اپنے 7 پشتوں کی رسم و رواج۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لے، لیکن پھر خیال آتا ہے اگر کسی برے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میرے درد کو مسجد کا امام بھی خطبے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اے مولوی ذرا تو بھی سن، رات کو جب ابا حضور اور اماں حضور ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے کمرے میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف میں اکیلی ہی جانتی ہوں۔ اے حاکم وقت تو بھی سن لے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم ہے اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب یہ اشعار سنے تو تڑپ اٹھے، ہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کر دیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے 3 ماہ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کے مسجد کے امام، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کسی کے ہاتھوں اپنے لہو تلاش کروں، کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میں 35 سال کی عمر گزار چکی ہوں، لیکن میرے ابا کا اب بھی وہی رٹ ہے، میں اپنی بچیوں کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے خدا تو گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر بولے گا تقدیر میں ایسا ہی تھا۔ وہ پاگل ہے یا عقل مند، یہ فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نوالے منہ میں ڈالنے سے تو رہا۔ یوں اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ میرے اور میری جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے اچھے رشتے بھیجے ہیں، لیکن والدین نے یا بعض خود ہی نے ٹکرا دیے، کہتے پھرتے ہیں کہ یہ نصیب میں کچھ نہیں تھا۔ یہ کوئی مذاق یا ویو کے لیے پوسٹ نہیں ہے۔ خدا را اپنی بچیوں کا سوچو، خدا بہنوں کی بھائیوں، بھائیوں کی بہنیں اور والدین کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اپنی بیٹیوں کی شادی جلدی کرے۔ جو والدین اپنی بیٹیوں کی شادی جلدی نہیں کرتے پھر وہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ گندی اولاد ہے، حالانکہ ان کو یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور بھی ہم لوگ خود کرتے ہیں۔ لہٰذا ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے۔